کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ میں حضرت کی دعاؤں کو لے کر اپنے بات کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب میری اجازت کے بغیر کسی بڑے سے بڑے انسان کی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ وہ میری محفل میں میرے گھر پر قدم رکھ دے، تو کون ہے جو حضور کی اجازت کے بغیر ان کی محفل میں آ جائے؟ یہ ان کا کرم ہے کہ آج جس وقت آپ یہاں تشریف فرما ہے، آپ ہی کے محلے میں، آپ ہی کی بستی میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ اسی لمحے، اسی وقت ان کی نگاہوں کے سامنے ٹی وی کی اسکرین ہوگی، ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوگا، چینل بدلے جا رہے ہوں گے، ناچ اور گانے سنے جا رہے ہوں گے، ہر طرف صرف ذہنوں میں اور کانوں میں ایسے ایسے گانے اور ایسے ایسے منظر دیکھے جا رہے ہوں گے جو ان کے نامہ اعمال میں صرف سیاہی بھر رہے ہیں، جو ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کی سیاہی بھری جا رہی ہوگی۔ ایسے ماحول میں اللہ نے آج کے دن ان تمام لوگوں کے بیچ میں ہمیں اور آپ کو چن لیا کہ سنو، آج کے دن تم کوئی ننگے ناچ اور گانے نہیں سنو گے، اگر سنو گے تو ہمارے حبیب کا ذکر خیر سنو گے۔ اور جب وہ صبح ہوگی تو ان کے نامہ اعمال میں سیاہی ہی سیاہی ہوگی، لیکن جب آپ کی صبح ہوگی تو دامن میں نیکیاں جگمگا رہی ہوں۔ اس اعتبار سے آپ اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہیں آج کے دن کہ اللہ نے آپ کو پتہ نہیں کس نیکی کی بنیاد پر چن لیا ہے اور آپ آج یہاں تشریف لے آئے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، مومنوں مسلمانوں، قرآن آپ سے کہہ رہا ہے۔ میں تو اکثر حافظ صاحب کو معلوم ہے یہ بات کہتا ہوں، جب قرآن کا ذکر آتا ہے تو میرا دل نہیں مانتا ہے۔ قرآن آپ سے کہہ کیا رہا ہے؟ وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن ہمارا رابطہ حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ہرے کپڑوں میں لیس لگا کر اتنی اونچائیوں پر رکھ دیا ہے، مجال ہے کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور ہمارا ہاتھ قرآن تک نہیں پہنچتا ہے۔ قرآن جیسا مہمان ہمارے گھر پر ہے، ہم ہر مہمان پر توجہ تو دیتے ہیں مگر قرآن پر ہماری توجہ نہیں۔ جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، میں باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے مولانا ہم باتیں کریں گے اللہ سے؟ یہ تو نبیوں کی بات ہوتی ہے، رسولوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن آقا نے ایک نسخہ بتایا ہے، تم اللہ سے باتیں کر سکتے ہو۔ آقا فرماتے ہیں اذا احب احدکم من یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کہ اگر تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اپنے اللہ سے باتیں کرے تو گھر میں رکھا ہوا قرآن کھول لے، ہر وقت پر اللہ تم سے باتیں کرتا ہوا گھر میں رکھا ہوا قرآن، اللہ اس میں گفتگو ہی تو کرتا ہے۔ آپ پوچھو سوال، قرآن تمہیں اس کا جواب دے گا، یہی تو گفتگو ہوتی ہے۔ ایک ایک سوال کا جواب قرآن میں ملے گا، لیکن ہم نے قرآن کو پڑھا ہی کہا ہے،
ہم نے قرآن کو دیکھا ہی کہاں ہے؟ جانتے ہو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں سنو سنو، اے مومنو، اے مسلمانوں، یہ جو ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنا حبیب بھیج دیا ہے. اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی. اللہ کہتا ہے سنو، اللہ نے آپ کو تمام نعمتیں دی ہیں. آنکھ کی روشنی اللہ کی نعمت، آپ کے مسکراتا ہوا چہرہ یہ اللہ کی نعمت، آپ کے دونوں بازو اللہ کی نعمت، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کے اہل و عیال، آپ کا خاندان، سب اللہ کی نعمت ہے. لیکن کسی نعمت کے بارے میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارا احسان ہے، لیکن جب اپنا حبیب بھیجا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ کر کہتی ہے سنو، اسے عام نعمتوں کی طرح سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے. ہم نے آقا کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ احسان ہے یہ ہمارا. اب ذرا دیکھو، یہ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ جس نبی تک پہنچنے کے لیے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہوں، اے اللہ ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دے. جس نبی تک پہنچنے کے لیے اتنی محنت اور مشقت، اللہ اکبر. آئیے تاریخ کے اس موڑ پر میں آپ کو لے چلوں جہاں نبی کی تک پہنچنے کے لیے بھٹکنے والا اور تلاشنے والا کتنا بھٹکا اور کتنا تلاشا، اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اللہ کا احسان تم پر کیسے ہوا ہے. توجہ بس اپنی مبذول رکھیے. فارس میں پیدا ہوئے حضرت سلمان فارسی، ابھی 8 سال کے بچے ہیں. کہتے ہیں میرے باپ اتنا زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے کہ کبھی مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے. جس طرح بچیوں کو گھر کے اندر قید کر کے رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں اسی طرح میرے والد مجھے قید کر کے رکھے تھے، اس لیے کہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. لیکن ایک دن ان کو ضرورت پڑی تو مجھ سے کہا بیٹا ذرا کھیت دیکھ کے چلے آنا، میں آج کھیتوں میں نہیں جا پایا ہوں، تم جا کر دیکھ کے چلے آؤ. کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، راستے میں دیکھا تو ایک گرجا گھر بنا ہوا تھا، اور اس گرجا گھر سے کچھ پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. کہتے ہیں میں کھیت نہ جا کر گرجا گھر میں گھس گیا، دیکھا تو وہاں کچھ پادری، کچھ عیسائی علماء نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو یہ منظر مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے کہ میں تو آگ کا پجاری تھا، آگ جلاتا تھا، پوجتا تھا، آگ ہی کو سب کچھ مانتا تھا. لیکن میں نے آج جو منظر دیکھا تھا اس گرجا گھر میں، مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس پادری سے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے بتایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا اللہ کا سچا دین ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں دن بھر وہیں رہا، اور جب شام ہو گئی تب میں گھر واپس آیا، اور یہاں دیکھا تو منظر عجیب ہے. میرا والد پاگلوں کی طرح پورے محلے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، کہیں میرے سلمان کو دیکھا ہے، کہیں میرے سلمان کو تم نے دیکھا ہے. کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میرے والد نے مجھے چمٹا لیا اور کہا بیٹا تم کہاں تھے، میری حالت تو دیگر گوں ہو رہی ہے. میں نے کہا ابا آج میں بہت دنوں کے بعد نکلا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں سچے دین تک پہنچ گیا.
کہتے ہیں میرے والد نے جب یہ کلمہ سنا حیرت سے منہ تکتے رہ گئے. کہا بیٹا جس دین پر تم ہو وہ دین ہی سچا ہے, اور جو تم دیکھ کر آ رہے ہو وہ باطل ہے, وہ گمراہ ہے, وہ سچا دین نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے دل گواہی دے رہا تھا. میں نے کہا نہیں, جو دین میں دیکھ کر آیا ہوں وہ دین ہی سچا ہے. والد کو لگا کہ یہ ایسے ماننے والا نہیں. کہتے ہیں میرے پیروں میں اس نے بیڑیاں ڈال دی, اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے گھر میں قید کر دیا, اور میں جا نہیں سکتا تھا. ایک خادم جو ہمارے گھر پہ رہتا تھا, میں نے اس خادم کو بلایا اور کہا سنو, ذرا اس پادری سے پوچھ کے آؤ کہ یہ جو دین تمہارے پاس ہے اس کا مرکز کہاں ہے. کہا پوچھ کے آیا تو کہا ملک شام میں اس کا مرکز ہے, سب سے بڑے علماء وہیں رہتے ہیں. تو کہا جب ملک شام کا کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتا دینا. حضرت سلمان کو بتایا گیا کہ آج ملک شام سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ قافلہ ملک شام جا رہا ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے اپنی بیڑیاں کھول ڈالی اور کھول کر اس قافلے کے ساتھ ہو لیا, اور میں نے کہا اگر تم پر کوئی گرہ نہ گزرے تو مجھے ملک شام تک پہنچا دو. حضرت سلمان ملک شام پہنچے. اب دیکھیے کہ یہ روشنی کا سفر شروع ہو رہا ہے. طویل سفر, اس لیے توجہ برابر رکھیں. روشنی کا سفر کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے. حضرت سلمان فارس سے نکلے بھاگے تو ملک شام پہنچے. ملک شام میں پوچھا بتاؤ یہاں پر سب سے بڑا مرکز کہاں ہے. بتایا کہ یہاں پر یہ گرجا گھر ہے, یہاں پر سب سے بڑا عالم رہتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا, اپنی داستان سنائی کہ سنو میں آگ کی پوجا کرنے والا تھا, لیکن تمہارا دین دیکھا, دل کہتا ہے کہ تمہارا دین سچا ہے, اس لیے میں حق کی تلاش میں آیا ہوں. مجھے ہدایت چاہیے, مجھے جنت کا راستہ چاہیے, اس لیے اب میری تربیت کرو, مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دو. حضرت سلمان کہتے ہیں اس پادری نے مجھے بڑی محبت سے اپنے ساتھ رکھ لیا. میں گرجا گھر میں رہا, ایک زمانے تک 10 سال میں گرجا گھر میں رہا, لیکن اللہ کا کرنا کہ اس پادری کو موت آ گئی, اور جب وہ مرنے لگا تو کہتے ہیں میں اس کے سرہانے کھڑا ہوا تھا اور میں اس سے پوچھ رہا تھا اے جانے والے مشفق استاذ مجھے بتاؤ تو صحیح, تمہارے جانے کے بعد اب میں کہاں جاؤں گا اور میں کہاں حق کو تلاشتا رہوں گا. ہے کوئی جو جس دین پر ہم ہو اسی دین پر وہ بھی ہو, تم مجھے کہاں بھیجنا چاہتے ہو اب تم بتاؤ. کہتے ہیں اس شام ملک شام کے پادری نے کہا سنو تم نصیبین چلے جاؤ, نصیبین میں ایک عالم ہے وہ اسی دین پر ہے جس دین پر ہم موجود ہیں. کہتے ہیں میں نے اس کو دفنایا, اس کا سارا انتظام کیا, اور کرنے کے بعد میں نصیبین کے لیے چل دیا. مقام نصیبین میں پہنچے تو وہاں کے پادری سے بتایا کہ میں فارس سے بھاگا تو ملک شام پہنچا, اور ملک شام والے نے تمہارا راستہ بتایا ہے, اب مجھے قبول کرو. کہتے اس نے بھی مجھے قبول کر لیا, اور میں اس کے پاس رہا جتنا چاہا اللہ نے, میں اس کے پاس رہا. کہتے اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا, سال ہا سال خدمت کی موت کا وقت قریب آ گیا. اس سے پوچھا کہ جانے والے ملک شام والے نے تجھ تک بھیجا تھا, اب تم بتاؤ مجھے کہاں بھیجتے ہو اور کس کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہو. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اس نے کہا سنو اب موریہ مقام پر چلے جانا, وہاں ایک عالم اسی دین پر ہے جس دین پر ہم موجود ہیں. کیسا لمبا سفر ہے یہ. فارس سے بھاگے تو شام پہنچے, شام والے نے نصیبین کا راستہ بتایا, اور نصیبین والا کہہ رہا ہے کہ آپ موریہ چلے جاؤ, اگر ہدایت چاہتے ہو تو تمہیں موریہ جانا پڑے گا. کہتے ہیں میں نے آخری وقت میں اس کو دفنایا کفنایا اور اس کا انتظام کر کے میں فوراً اموریہ کے لیے چل کھڑا ہوا. اموریہ پہنچے,
मैंने वहां के पादरी को अपनी पूरी दास्तान बताई कि देखो मैं किस तरह हक की तलाश में सरगर्दा हूं, फिर रहा हूं, मुझे कबूल करो। कहते उसने भी कबूल कर लिया और करने के बाद अपने पास रखा। अब यहां से देखिए क्या मोड़ आता है। हजरत सलमान फारसी की जो उम्र हुई है वो 300 साल की उम्र हुई है। आप ये ना सोचें कि कितने मरते जा रहे हैं और हजरत सलमान फारसी अभी बाहयात है। 300 साल की उम्र उन्होंने पाई है। कहते हैं कि अमूरिया के पादरी के पास रहा और जब उसकी वफात होने लगी मैंने उससे भी पूछा, सुनो, भेजने वाले ने मुल्क शाम भेजा था, उसने नसीबीन भेजा था, उसने अमूरिया भेजा था। अब मुझे बताओ कि तुम कहां भेजते हो? है कोई जहां हम हिदायत के रास्ते पर चलते रहे? कोई है जो हमारे दीन पर हो? कहते हैं अमूरिया का जो पादरी था, जो आलिम था ईसाई, उसने कहा, सुनो, मेरी निगाह में इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो हमारे दीन पर हो। अब मैं तुम्हें किसके पास भेज सकता हूं? लेकिन घबराओ नहीं, मैं अपनी किताबों में लिखा हुआ देख रहा हूं कि मुस्तफा का जमाना करीब आ गया है, रसूल की आमद का जमाना करीब आ गया है। सुनो, अब तुम कहीं ना जाओ, अब मदीना जाने की फिक्र करो, इसलिए कि ये वो दर है जहां पहुंचने के बाद फिर तुम्हें किसी और दर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया वकुन शरीफ, आस्ताना आलिया वकुन शरीफ, नारे तकबीर। कहते हैं कि सुनो, मुस्तफा की आमद का जमाना करीब है। हम अपनी किताबों में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हुजूर की आमद का जमाना करीब है। और अब मैं तुम्हें किसी और की वसीयत नहीं करता, हो सके तो मदीनतुर रसूल में पहुंच जाओ। अगर हुजूर का दामन तुम्हें मिल गया फिर तुम्हें किसी गिरजा घर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि जब उसने मुझे यह बताया कि एक आखिरी नबी मबूस होना बाकी है और वो आखिरी नबी होगा, उसके बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा, यानी हिदायत मिलेगी तो रसूलुल्लाह के दर पर मिलेगी। कहते हैं मैंने उस पादरी से पूछा कि आप कह रहे हैं कि एक आखिरी नबी आएंगे, ठीक है कि मैं मदीनतुर रसूल जा रहा हूं, लेकिन जरा निशानियां तो बताओ कि उस आखिरी नबी की पहचान हम कैसे करेंगे कि वो आखिरी नबी है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं उस आलिम ने कहा, 3 निशानियां मैं उनकी दिए देता हूं और जहां ये 3 निशानियां पालो तो समझ जाना, फिर पूछना नहीं। जहां 3 निशानियां देखो बस कदमों से चिपक जाना, इसलिए कि जिसके अंदर ये 3 निशानियां होंगी वो कोई और नहीं होगा, होगे तो मुस्तफा जाने रहमत होंगे। 3 निशानियां मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से सुनना। कहा 3 निशानियां हैं। पहली निशानी याकुलु सदका याकुलुल हदियत। सुनो, वो हदिया खाएंगे, नजराना कबूल कर लेंगे। अगर आप नजराने के तौर पर कोई चीज देंगे, खिलाएंगे तो खा लेंगे, एक निशानी। और दूसरी निशानी यह है वाला याकुलु सदकता, अगर तुम सदके के तौर पर कुछ दोगे तो नहीं खाएंगे, सदका दोगे तो नहीं खाएंगे। मैं सोचने लगा सदका नहीं खाएंगे, अल्लाह ने सदका हराम कर दिया है। क्यों कर दिया है जानते हो? सिर्फ इसलिए कि ये नबी तो वो है कि जिनके सदके में पूरी दुनिया खा रही है। तो जिस नबी के सदके में पूरी दुनिया खा रही हो, किसकी मजाल है जो उसे अपना सदका खिला दे? अरे नबी सारी दुनिया को खिलाते हैं, नबी किसी का सदका नहीं खाता। कहा 2 निशानियां देखो ये हो गई। एक ये है कि ला याकुलु सदकता, वो सदका नहीं खाएंगे, वाला याकुलुल हदियता, हदिया खाएंगे। और कहा तीसरी निशानी सुन लो, तीसरी निशानी ये है, सबसे अहम निशानी ये है
बैन कतफैहि खातमुन नबुव्वा, उनके दोनों शानों के दरमियान नबुव्वत की मोहर लगी होगी। दोनों शानों के दरमियान नबुव्वत की मोहर होगी। किसी नबी के बारे में न सुना होगा कि मोहर लगी हो। ये मुस्तफा की शान है कि अल्लाह ने बचपन से ही नबुव्वत की मोहर लगाकर भेजा ताकि दुनिया जान ले कि सुनो ये अल्लाह का वो महबूब पैगंबर है जिसे अल्लाह ने बचपन से ही नबी की मोहर लगाकर भेज दिया है। मोहर लगी थी आपके दोनों शानों के दरमियान और उसमें लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये मोहर लिखा हुआ। गोश्त था लोथड़ा उभरा हुआ था, जिस तरह मोहर उभरी हुई होती है तो गोश्त का कुछ हिस्सा उभरा था। गौर से पढ़ते तो उसमें लिखा होता था मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं तीन निशानियां उसने मुझे बताई और कहा सुनो मैं तो जा रहा हूं, ये मैंने तुझे आखिरी दर बता दिया, बस वहां पहुंच जाओ तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, उसके बाद किसी और की हिदायत की जरूरत नहीं। हजरत सलमान कहते हैं कि फिर मैंने अंदाजा लगाया कि क्या कोई मक्का और मदीना का कोई काफिला है। कहते एक काफिला मुझे मिल गया।